جب قیامت کے بارے میں سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے لا یعلمہن الا اللہ، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. تو یہ الفاظ بھی ہیں. اچھا، اس میں جو میں نے علمی نقطے آپ کو بیان کیے ہیں نا، امتحان میں جب بھی کوئی اس طرح کی چیز آئے گی آپ کو نمبر وار سارے پوائنٹ لکھنے پڑیں گے. تو ان میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماحول بنایا جائے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کے ویسے ہی سمجھا دیتے کہ اسلام اسے کہتے ہیں، ایمان اسے کہتے ہیں، احسان اسے کہتے ہیں، اور قیامت کی یہ علامتیں ہیں. کیا خیال ہے؟ لیکن اللہ نے صحابہ کو دین سکھانے کے لیے کیا ہوا، ایک کلاس کا ماحول بنائے، استاد شاگرد کا. جبریل آ رہے ہیں اور ایسی کنڈیشن، ایسی حالت میں آ رہے ہیں کہ سب کو تعجب ہو رہا ہے کہ بھئی یہ نہ مسافر ہیں لیکن ہم میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو اس سے کیا ہو، کلاس کا بھی نہ ہو، مدرسے کا بھی نہ ہو. مثال کے طور پر ایک عجیب سے لباس میں آ جائے، پینٹ شرٹ میں آئے اور کیپ پہنی ہوئی ہے، کالا چشمہ لگا ہوا ہے، آ کے سوال پوچھے. تو وہ جو سوال پوچھے گا اور ہم جو جواب دیں گے آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا، کیونکہ ایک آپ سب کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی، یہ بندہ کون ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو اللہ نے سکھانے کے لیے حضرت جبریل کو بھیجا، وہ آپ کے سامنے آ کے طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے. اس کو ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ورک شاپس ہوتی ہے نا مختلف فنون اور ہنر سکھانے کے لیے، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے. یہ چھوٹی سی ایک ورک شاپ ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو. ہم کیا کہتے ہیں کہ بس پڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، بچے کو سامنے بٹھاؤ اور پڑھاتے چلے جاؤ، پڑھاتے چلے. وہ بور ہونا شروع ہوتا ہے 2-3 دن میں، پھر بھول جاتا ہے. جیسے ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، جب کالج سے، یونیورسٹیوں سے اور گھروں سے لڑکے آتے ہیں، شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، معلم بنیں گے، مفتی بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے. ہم دنیا میں آئے ہی اسی لیے. تو پہلا دن گزرتا ہے، صبح اتنے بجے کلاس شروع ہوئی، پھر دوپہر 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، پھر 6 گھنٹہ، پھر 7واں گھنٹہ. اس کے بعد نماز پڑھنے گئے، پھر قیلولہ کیا، پھر سو کے اٹھے. اس کے بعد واش روم میں گئے، واش روم سے آئے، چائے وائے لگائی، پھر تکرار کے لیے بیٹھ گئے. پھر عصر کے بعد بیٹھ گئے وہاں پہ، سموسے کھا لیے، چائے پی لی. پھر مغرب کے بعد بیٹھ گئے. پھر 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 8 دن. جب یہی ترتیب چلتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ ہم مدرسے میں آئے کیوں تھے، یہ کتاب کس موضوع پر ہے، کیوں پڑھائی جا رہی ہے، مقصد کیا ہے. اور 2-4 سال کے بعد آگے لائن لگا کے صبح کھڑے ہو جاؤ. بعضوں کا پاجامہ کندھے پہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اگلا نکلے گا تو ہم جائیں گے. وہ دیر سے نکلے جلدی نکلے، اس سے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک عادت پڑ چکی ہے، بس وہاں سے جانا ہے، پھر وہاں آنا ہے، پھر یوں ایک روٹین پہ چل رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مجلس میں بٹھا کے بھی سمجھاتے، تو اللہ نے ایک الگ سے ماحول بھی قائم کیا. اور بہت ساری حدیثوں میں آپ کو یہ مضمون نظر آئے گا کہ سوال جواب کا ایک باقاعدہ سیشن بنایا گیا ہے. جیسے وہ جو حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو بانجھ بھی ہے اور جو مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور صاحب نسب بھی ہے لیکن بانجھ ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر وہ دوبارہ آئے، پھر فرمایا نہیں. پھر وہ 30 دفعہ آئے، پھر فرمایا نہیں. دیکھو نبی ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں، ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے بھئی ایسی عورت سے نکاح کرو جس کی اولاد کثرت سے ہو. لیکن وہ بات ذہن میں اس طرح سے بیٹھتی نہیں. ایک ماحول بنایا گیا، اللہ کی طرف سے انتظام ہوا کہ ایک صحابی کو ایک ایسی عورت کا رشتہ پیش آیا جس میں ایسا مارکیٹ میں ہوتا نہیں ہے، صرف ایک فالٹ ہے کہ بانجھ ہے. اور پھر صحابی کو جب منع کیا گیا ہے تو صحابہ تو ایک دفعہ منع کرنے سے رک جاتے تھے، پھر بھی نہیں رکے، پھر دوبارہ آ رہے ہیں، پھر 30 دفعہ آ رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک پراپر ورک شاپ قائم کی گئی ہے، ایک ماحول بنایا گیا ہے. ان پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد نبی نے جب 30 دفعہ ان کو منع کیا اور پھر فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنے. اس کی خوبصورتی کو چھوڑ دو ایک طرف، اس کے نسب اور دولت کو چھوڑ دو. بہت بڑا فالٹ ہے، اولاد نہیں دے رہی. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو 1-2 نہیں، اولاد کثرت سے دے. سمجھتے ہو؟ تو یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں نا آخر میں، یہ پورا جب آپ پورا منظر دیکھتے ہیں تو پھر زبان نبوت سے جو یہ الفاظ آخر میں نکلے، اس کی قدر آپ کے دل میں بیٹھے گی کہ اسلام، اہل اسلام سے اولاد کی کثرت پر کتنا حریص ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ آپ کو دور نبوت میں ملے گا. تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. تو اس میں جو ایجوکیشن اور تعلیم کا سسٹم ہے وہ بھی کیا ہے؟ نیچرل ہے. جبکہ آج ہمارے ہاں جو ایجوکیشن جو سسٹم